عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک خاص موضوع پر تفصیلی روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی تو آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، تو کبھی الحمدللہ عز و جل مختلف روحانی علاج، اوراد و وظائف اور مختلف قسم کے عملیات آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے ضمناً مدنی پھول بھی سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے، جو آج ہمارے پروگرام کا خاص موضوع ہے، وہ ہے غصہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گھروں کے اندر، کاروباری معاملات میں، فیملی میں، خاندان میں، برادری میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے جا جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ناظرین، غصہ یہ انسان کے اندر ایک ایسی عادت ہے کہ اگر بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے، غصے پر قابو نہ پایا جائے، تو اب بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر اس کے نتائج یہ بہت خطرناک پھر سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے۔ تو آئیے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے، غصے پر قابو پانے کے کچھ خاص روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا۔ اگر تو آپ نے عمل کیا نا، تو اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر، آپ کی طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون، اور الحمدللہ عز و جل یہ غصے کی عادت نکل جائے گی۔ آئیے اب میں آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے کے چند روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہا کریں۔ نمبر 2، لا حول شریف یہ آپ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 3، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ نمبر 4، کبھی کبھی یاد آنے پر آپ پڑھا کریں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ الکریم یہ جو غصے کی عادت ہے نا، یہ الحمدللہ عز و جل نکل جائے گی۔ پانچواں روحانی علاج، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم غصے کی عادت آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 5 روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کیے، یہ آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ 5 ہی روحانی علاج پر عمل کر لیں تو کیا بات ہے، نہیں تو 5 پر عمل نہیں کر سکتے تو ان 5 میں سے کسی ایک وظیفے پر بھی عمل کر لیا نا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور یہ غصے پر کنٹرول آپ کو ہو جائے گا، غصے پر قابو پا لیں گے۔ آئیے اب ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ چند ایک اور چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو کوشش کریں کہ خاموش ہو جائیے۔ اسی طرح جب بھی غصہ آپ کو آئے تو کوشش کر کے وضو بنا لیجیے۔ اچھا، ابھی بھی غصہ نہ آ جائے تو پھر جس شخص پر غصہ آ رہا ہو آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا زمین سے چمٹ جائیں، انشاءاللہ الکریم غصہ یہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں طبیعت میں چڑچڑے پن کے حوالے سے۔
یہ ہوتا ہے بعض اوقات طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ کام کاج میں دل لگتا ہے، آفس جائیں، ذریعہ معاش کے لیے جائیں، وہاں پر بھی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی تو اپنے ساتھ رہنے والے افراد کے ساتھ بھی چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ساتھ رکھی چیزوں سے بھی اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی، بے سکونی، بے قراری، بے چینی اور طبیعت میں ایک چڑچڑاپن۔ اللہ نہ کرے اگر یہ کیفیت آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہو تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اور اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے طبیعت کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان آ جائے گا۔ دو روحانی علاج میں عرض کروں گا۔ پہلا تو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی کیفیت محسوس ہونے لگے تو 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے، اور اللہ کی رحمت سے یہ چڑچڑاپن کی جو کیفیت ہے یہ آپ کی دور ہو جائے گی، حشاش بشاش ہو جائیں گے، اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک سکون آ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ کیفیت آپ کی مستقل رہتی ہو، آئے دن طبیعت میں آپ کے چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہو، آئے دن آپ کو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہوں، تو اب آپ نے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل دل میں ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا ہوگا، اور پھر آپ اس کیفیت سے الحمدللہ عز و جل باہر آ جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے بچے یہ ہمارے گھر کی رونق ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، ہمارے دل کا سکون ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد کو دیکھ کر الحمدللہ عز و جل والدین کو ایک اطمینان، ایک راحت اور ایک سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر ایسے میں بچوں کی ذہنی صلاحیت اگر کمزور ہو، بچے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں، یا دماغی طور پر اگر بچے کمزور ہوں، تو یقیناً ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، اور بالخصوص وہ والدین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں بچوں کی ذہنی کمزوری دور کرنے کا ایک خاص روحانی علاج۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا تو الحمدللہ عز و جل بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، دماغی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، یعنی مینٹلی وہ بہت زیادہ شارپ ہو جائیں گے، بہت زیادہ الحمدللہ عز و جل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے بچوں کے اندر بڑھ جائے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی ذہنی کمزوری میں مبتلا ہے تو یہ خاص وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ یہ کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں، پانی کی بوتل پر دم کر لیں۔ اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ 2 ٹائم آپ نے اپنے بچوں کو پلانا ہے۔ ایک تو صبح نہار منہ، صبح کے وقت آپ اپنے بچے کو پانی پلائیں، اسی طرح رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے آپ یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے بچوں کو پلا دیں گے۔ 2 ٹائم آپ نے دم کیا ہوا پانی بچوں کو پلانا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بچوں کی ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی، ذہنی طور پر آپ کے بچے بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے تا حصول شفا، تا حصول مراد جاری رکھنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو اپنے بچوں کے اندر ذہنی طور پر مضبوطی محسوس کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے۔ ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس اسے کہا جاتا ہے، انزائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جس کے بنا پر آدمی بسا اوقات موت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اور ڈپریشن یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے ناظرین کہ جو آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ آئیے ڈپریشن کے حوالے سے
ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے یا ناظرین آپ میں سے ہی کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا نفسیاتی مریض بن چکا ہے، تو کوشش کر کے آپ باوضو رہنے کی عادت بنا لیجئے۔ باوضو رہنا ایسا بہترین عمل ہے جہاں الحمدللہ عز و جل دینی دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں جسمانی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل وضو بنانے کی برکت سے، باوضو رہنے کی برکت سے نفسیاتی امراض بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہو تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل اس کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اولاً آپ نے باوضو رہنا ہے اور کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی دینی کام میں آپ مصروف کر لیں۔ بعض اوقات جو لوگ فارغ ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی سوچیں، مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کی باتیں یہ ذہن میں، دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ مصروف رکھیں گے تو الحمدللہ عز و جل بہت حد تک آپ اس کیفیت سے باہر نکل آئیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس پر عمل کرنے کی برکت سے ڈپریشن سے الحمدللہ عز و جل آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ 3 چیزیں میں عرض کروں گا، روحانی علاج، اس کے 3 روحانی علاج ہیں، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ پڑھیں گے لا حول شریف 60 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں۔ دوسرا روحانی علاج، آپ نے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر یہ بھی آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ تیسرا روحانی علاج، آخری تینوں قل یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں قل 3 مرتبہ یہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر یہ بھی آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ اب جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، تو وہ یہ اب دم کیا ہوا پانی پیے، الحمدللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے ڈپریشن کا مرض ہی ختم ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ اس کیفیت سے آپ باہر نکل آئیں گے اور الحمدللہ عز و جل آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے ان وظائف پر عمل کرنا ہے، تا حصول شفا ان وظائف کو جاری رکھنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہوں گے کہ جو جسمانی طور پر تو بڑے فٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن دماغی طور پر بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یہ اس کے دماغ سے منسلک ہے، اور جب انسان دماغی طور پر کمزور ہو جائے نا تو اب وہ صحیح اور غلط اس کی پہچان میں بھی غلطی کر جاتا ہے۔ تو جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ جو دماغی طور پر کمزور ہیں تو پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ جو دماغی طور پر کمزور ہو وہ اس وظیفے پر عمل کرے تو الحمدللہ عز و جل دماغی طور پر مضبوط ہو جائے گا، دماغ اس کا بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا نوٹ کیجئے گا، اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے۔ دعا یہ ہے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یاد رکھیے گا ناظرین، دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ دن میں کسی بھی خاص وقت، کسی مخصوص وقت میں 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ پورا ہفتہ 7 ڈیز یعنی 7 دن تک آپ نے یہ دعا اور 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دماغی کمزوری دور ہو جائے گی، ذہنی طور پر، دماغی طور پر آپ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، تا حصول مراد، آپ نے تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ آپ نے روزانہ کا جو وقت ہے نا وہ مخصوص وقت کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے دن کے 12 بجے کا وقت مخصوص کر لیا تو اب روزانہ 12 بجے ہی آپ نے یہ دعا پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے۔ ناظرین، ہر شخص
کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، کبھی وہ ذہنی ٹینشن میں ہیں، کبھی وہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی پریشانی اسے لاحق ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آخر میں ایک ایسا وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے غم دور ہو جائیں گے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے غم دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور غم سے میں نکل جاؤں، میرے غم یہ میری خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں، میری مشکلات یہ آسانیوں میں بدل جائیں، میری پریشانیاں یہ آسانیوں میں بدل جائیں، اللہ پاک ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ تو آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے غم کو خوشیوں میں بدلنے کا روحانی علاج سننے کا۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یوں سمجھیے کہ لمحوں کے اندر الحمدللہ عز و جل حالات بدل جائیں گے، آپ کے غم یہ خوشی میں بدل جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں غموں سے نکل آؤں تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو کوئی 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پی لے، تو الحمدللہ عز و جل اس کے غم بھی دور ہو جائیں گے، اس کی گھبراہٹ، اس کی بے چینی اور بے سکونی یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھنا ہے، اور لا حول شریف آپ جانتے ہیں ناظرین، یہ ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو لا حول شریف پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے 99 بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اور لا حول شریف کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، جو کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو لا حول شریف یہ ایک ایسا طاقتور، ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے لمحوں کے اندر الحمدللہ عز و جل حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ناظرین میرے غم دور ہو جائیں، میرے غم یہ خوشیوں میں بدل جائیں، تو روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔